أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ چینل میں آج بات کریں گے اسلام کی تعریف اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ فقہی مسائل کے لیے جو زندگی میں انسان کو درکار ہوتے ہیں، روزمرہ زندگی میں موجودہ صورتحال میں ہر قسم کے جو اسلامی معاملات ہیں وہ ہمارے چینل پر ڈیلی بیس پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بات کرتے ہیں اسلام کی تعریف اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں بیان فرمائیں۔ فرمایا، اول نماز قائم کرنا، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ ادا کرنا، اور فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور فرمایا کہ غسل جنابت کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 5ویں حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے توحید باری تعالی اور رسالت محمدی کی گواہی دینا۔ تو سب سے پہلے نماز کی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور قرآن کریم نے انسان کی تخلیق کا مقصد جو قرار دیا ہے وہ ہے عبادت، انسان کا عبادت کرنا۔ تمام عبادات میں سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کی تاکید کثرت سے قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نماز کے سبب انسان اپنے مقصد تخلیق کو پا سکتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود۔ سب سے پہلے جب قیامت کے دن بندہ کی جان جو ہے، بندہ اس وقت کے اندر جب ہر انسان بڑی مصیبت کے اندر ہوگا، جب جان پگھل رہی ہوگی، تو اس وقت سب سے پہلے جو سوال ہوگا اولیں پرسش نماز بود، سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک دن میں 5 بار یہ عبادت اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی، اور اس کو نماز کو ام العبادات بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ام العبادات اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادتوں میں سے سب سے زیادہ ہونے والی عبادت جو انسان پر فرض ہے وہ ہے انسان کا 5 وقت نماز پڑھنا۔ اس کے سبب لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو وحدانیت ہے اس کا حقیقی اقرار ہوتا ہے، اور رسالت محمدی کی حقیقی گواہی جو ہے وہ نماز کے ذریعے انسان جو ہے نماز کو شاہد بناتا ہے، اپنا خود گواہی دیتا ہے اور نماز کو اپنا شاہد بناتا ہے کہ واقعی یہ توحید باری تعالیٰ اور رسالت محمدی کا شاہد ہے۔ اور قیام نماز جو ہے یہ 5 وقت باقاعدگی سے ادا کرنا، اور نماز ہی جو ہے یہ معراج کا تحفہ ہے، اور الصلاۃ معراج المومنین، جو نماز ہے یہ مومنوں کی معراج ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے جو حکم فرمایا، جو نبی علیہ السلام نے اسلام کے حوالہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، وہ ہے انسان کا زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلامی عبادات میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اس کو عبادت میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے دوسرے نمبر پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا لفظ زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے پاک کرنا، اور اس کی شرعی مفہوم جو ہے وہ ہے نصاب پر جب سال گزر جائے تو سال گزرنے کے بعد مال کا مخصوص حصہ جو اس کی شرعی مقدار زکوٰۃ کی بنتی ہے، اس حوالہ سے اللہ کی راہ میں جو ہے مال الگ کر لینا، یا مال کی جو ویسے جس پر سال گزر چکا ہو اس سے الگ کرنا، یا اس کی زکوٰۃ دینا۔ سونا ہے، اس پر سال گزرا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، ہر صاحب نصاب پر، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 200 درہم موجود ہوں تو اس پر
سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہے مال وہ پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے لفظ زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، اس کے علاوہ صاحب نصاب ہونا، مال قبضہ میں ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے زیادہ ہونا، اور نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، اور مال کا نامی یعنی بڑھنے والا مال ہو، ایسا مال جو نفع دینے والا ہو، نصاب پر جو ہے وہ سال کا پورا ہو جانا یعنی سال کا گزر جانا۔ تو اس کا منکر جو ہے یہ زکوٰۃ کا یعنی زکوٰۃ کو جو بندہ ٹیکس سمجھے اور ٹیکس سمجھتے ہوئے اس کو ادا نہ کرے یعنی اس کا انکار کرے تو وہ دین سے خارج ہے۔ کیوں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے غریب، مسکین اور مسافر، بیوہ جو ہیں یہ اس کے مصارف اور یہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، تو یہ رب نے باقاعدہ طور پر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اس کا حکم فرمایا، نماز قائم کرو اور اس کے ساتھ زکوٰۃ دو۔ تو اب اس کے مصارف احباب جو ہیں وہ غریب، مسکین، مسافر، بیوہ، دینی مدارس وغیرہ، ان کے طلباء، یہ اس کے مصارف ہیں، اور اس کا جو انکار ہے وہ جو انکار کرنے والا ہے وہ دین سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں عبادت کرنا، اور اسلامی عبادات میں سے حج بیت اللہ جو کرنا ہے یہ اسلامی رکن بھی ہے، اور اسلامی عبادات میں بھی اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا یہ انسان پر فرض ہے۔ ہر انسان پر فرض نہیں ہے بلکہ اس پر فرض ہے جو اپنے اہل خانہ کے نان و نفقہ اور سفر آمد و رفت کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اس پر یہ جو ہے یہ فرض ہے۔ ایک سے زائد جو ہے حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ مسنون طریقہ ہے، وگرنہ صاحب مال جو بندہ ہے اس پر ایک بار جو ہے وہ حج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ حج کی فرضیت جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے نص قطعی کے طور پر انسان کو حکم فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اس کے اندر رب العالمین نے حج اور عمرے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، اور اس کا منکر بھی ہے جو وہ کافر ہے۔ اور حج مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج کرنے سے گناہ جو بندے کے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی کے مطابق حاجی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح پیدائش کے وقت بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور چوتھا رکن جو ہے اسلام کے اندر وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ارکان اسلام یا اسلامی عبادات میں سے رمضان المبارک کے روزے رکھنا جو ہیں یہ بالغ اور مقیم پر فرض ہیں۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے لیکن تعداد اور احکام میں فرق تھا، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ ہر مسلمان جو ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے اور مقیم ہے تو ان پر روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ مسافر کے لیے اگر سفر پر مشقت ہو تو اسے روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، البتہ بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اور 5ویں نمبر پر غسل جنابت کرنا اسلامی تہذیب کا یہ پسندیدہ یہ حصہ ہے، غسل جنابت کرنا، اور یہ مذہب کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں عقائد، عبادات اور معاملات کو مہذب اسلوب میں بیان کیا گیا ہے، اور اسلام طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، ایک حدیث شریف میں الطہور نصف الایمان۔ اور غسل کے حوالہ سے جو تمام تر معلومات ہے، غسل کیسے فرض ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں اور یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس کے لیے ہماری ویڈیو جو ہے وہ دوسری ویڈیو موجود ہے، غسل کی اقسام اور طریقہ کار، تو مکمل طور پر اس میں طریقہ اور غسل کی اقسام کے حوالے سے بتایا گیا ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اور اسلامی معلومات کے لیے، اسلامی فقہی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید انشاءاللہ تعالی اچھی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔